نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، بسا اوقات انسان اپنی بے لگام زبان سے ایسے کلمات کفریہ کہہ جاتا ہے جن سے اس کے ایمان جانے اور نکاح کے ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں صحیح روش چل رہا ہوں، صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ اگر توبہ نہ کریں تو زندگی بھر خسارے کا بھگتان اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے مناسب یہ معلوم ہوا کہ کچھ کلپ ایسے ریکارڈ کروائی جائیں جو ایمانیات اور عقائد سے متعلق ہوں۔ مثلاً کون شخص کب کس وقت اور کیسے ایمان سے خارج ہوتا ہے، کن کن کلمات کے ادا کرنے سے اور کن کن جملوں کے کہنے سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے، اور کن کن کلمات کی ادائیگی سے دوبارہ ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ تو بہت سارے کلمات اور بہت ساری جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے کہہ دینے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عقائد کے متعلق ہمارے درمیان جو بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ایمانیات سے متعلق ہمارے درمیان جو بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا تدارک کرنا اور ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چونکہ عقائد سے متعلق یہ باتیں ہونے والی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے امن دینا۔ کسی بات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اس کو تکذیب اور تردید سے مامون کر دیا۔ لغوی تعریف ایمان کی یہ ہے کہ قلب کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں، یعنی دل سے آدمی جو بات مان لیتا ہے اور پکے یقین کے ساتھ مان لیتا ہے، دل سے مان لیتا ہے، اس کو لغون ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف، شرعی تعریف جو شریعت میں معتبر ہے، وہ یہ ہے کہ دل کے ساتھ اعتقاد بھی رکھے اور زبان سے اقرار بھی کرے، یعنی دل سے ماننا بھی ہے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے۔ تو اس کو اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کی 5 قسمیں ہیں۔ انبیاء کا ایمان، اس کو ایمان معصوم کہا جاتا ہے، جیسے انبیاء کا ایمان۔ نمبر 2 ایمان متبوع، جیسے ملائکہ کا ایمان، فرشتوں کا ایمان۔ تیسرا ہے ایمان مقبول، جیسے مومنین کا ایمان۔ چوتھا ہے ایمان موقوف، جیسے مبتدعین کا ایمان۔ 5واں ہے ایمان مردود، جیسے منافقین کا ایمان۔ تو یہ ایمان کی قسمیں ہیں۔ اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ العقائد ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل، جس میں نفس اعتقاد کا قصد کیا جائے نہ کہ عمل کا۔ یعنی عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف دل کے عقد کا اعتبار کیا جائے، دل کی نیت کا اعتبار کیا جائے اور دل کے یقین کا اعتبار کیا جائے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی دل سے جو بات ہم مانتے ہیں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ درست ہونا، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا، قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے بگڑے ہوئے عقائد ہیں اس کی اصلاح کے تعلق سے کچھ باتیں آتی رہیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی شیئر کرتے رہیں۔